خواتین کا ایام کے دوران آیت کریمہ اور اذکار پڑھنے کا حکم۔ کیا خواتین اپنے مخصوص ایام میں آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ نیز کون کون سے اذکار پڑھ سکتی ہیں؟ مسز جمیل کوہاٹ سے۔ دیکھیے، قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا معنی ہے یا وظیفے کا معنی پایا جاتا ہے، جو صبح و شام جیسے پڑھے جاتے ہیں، یا رقیہ کا معنی جیسے دم کے طور پر سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہے، تو یہ آیتیں، یا اسی طرح آیت الکرسی ہے، تو یہ آیتیں یا یہ جو قرآن کی دعائیں ہیں، دعا کی یا رقیہ یعنی دم کی نیت سے حالت حیض میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا جب لوگ پڑھتے ہیں تو تلاوت کی نیت نہیں ہوتی۔ اگر تلاوت کی نیت ہو قرآن کی تو پھر حالت حیض میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس اگر کوئی قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھے گا تو حالت حیض میں اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہوگی یہ تلاوت کرنا۔ لیکن اگر دم کی نیت سے، جیسے رات کو سوتے ہوئے سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جاتی ہیں 2 صورتیں، یا آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، یا سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھا جاتا ہے، یہ دم کے طور پر یعنی جنات اور شیاطین سے حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو مسنون اعمال ہیں، ربنا آتنا یا آیت کریمہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو یہ سب حالت جنابت میں بھی جائز ہیں اور حالت حیض میں بھی جائز ہیں۔ ان کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ جب پڑھی جاتی ہیں تو قرآن کی ایز اے تلاوت نہیں بلکہ ایز اے دعا پڑھی جاتی ہیں۔ تو ایز اے دعا سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تلاوت کی جب نیت ہوگی تو پھر جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں یہ جائز نہیں ہوگا۔